باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ اہلاً و سہلاً، ویلکم یو آل ٹو دس بیوٹیفل جرنی آف لرننگ تجوید آف سورہ القیامہ۔ اوکے، تو انشاءاللہ ہم اس کورس میں سورہ القیامہ کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے۔ تو اب انشاءاللہ آج ہم سورہ القیامہ کی آیت نمبر 1 to 6 پڑھ رہے ہیں، تو شروع کریں گے۔ I'm gonna read this once, the first 6 ayahs of سورہ القیامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی اب تھوڑی سی ٹرانسلیشن کو ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کا الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہے کتنے پاورفل ہیں اور کس طرح دل کو چھو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سورہ القیامہ یہ اس کی 40 آیاز ہیں، اوکے 40 آیاز بہت شارٹ ہیں۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بس 2 پیجز کا ہوتا ہے، اوکے۔ تو 1 to 40 آیاز ہم انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں، اور سورہ نمبر 75 ہے۔ قرآن میں اگر ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو 75 سورہ ہے، مکی سورہ ہے۔ تو اس کا جو تھیم ہے، اس کے اندر جو ہمیں بیک گراؤنڈ ملتا ہے وہ ہے موت کے حوالے سے، اور اس کے بعد اٹھائے جانے کے حوالے سے، قیامت کے دن کے حوالے سے کہ وہ کس طرح ہوگی، سبحان اللہ۔ اوکے، تو پہلی آیت کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے، اس دور کے مشرک تھے، وہ جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرایا کرتے تھے کہ آپ یہ جو بھی بت پرستی ہے اس سے باز آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان لانا ہے، تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کون سی قیامت ہے، کب آنے والی ہے، کہاں آئے گی، کب آئے گی، اس طرح ان کے سوال ہوا کرتے تھے اور وہ اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسی دن کی قسم کھا لی، سبحان اللہ۔ جس کا وہ سوال کرتے ہیں، جس کا انہیں ڈاؤٹ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قیامت کی قسم کھائی، سبحان اللہ۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آنے ہی والی ہے، وہ آ کر رہے گی، کیونکہ اللہ نے قیامت کو ہی دلیل بنا کر یہاں پر اس کی قسم کھائی ہے۔ اس سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو رب ہے وہ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے بہت سارے آیت قرآن میں اس طرح کے آیتیں ہیں، آپ دیکھیں گے والفجر، اور قسم کس کی، فجر کی۔ تو اس طرح بہت سارے آپ کو آیاز ملیں گے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھاتا ہے، لیکن اس طرح ہم مخلوق ہونے کے ناطے انسان جو ہے وہ مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا۔ جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں نا، کبھی ماں کی کبھی باپ کی اس طرح قسمیں کھاتے ہیں انسانوں کی، اس طرح ہم نہیں کھا سکتے، اوکے۔ اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے، سبحان اللہ۔ دوسری آیت کو دیکھتے ہیں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ ہماری جو جسم میں جو روح ہوتی ہے، جو ہماری نفس ہوتی ہے، انر سیلف جسے ہم کہتے ہیں، اس کی 3 قسم ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ پہلا ہے نفس امارہ، آپ نے سنا ہوگا، جو بھی تفسیر اسٹوڈنٹس ہیں، یو نو دس مچ بیٹر۔ نفس امارہ ایک ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا نفس ہوتا ہے ہمارے اندر جو ہمیں برائیاں کرنے پر اکساتا ہے۔ ہمارے سب کے اندر یہ نفس ہے نا۔ whenever we see something which is sinful، وہ شیطان بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ گلوریفائی کر کے دکھاتا ہے، اور ہمارے اندر کی نفس بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سرکش ٹائپ ہوتی ہے، یعنی ایسے چیزوں کو دیکھ کر اس کے اندر خواہشات اور شوق زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو گناہ پر ہمیں ڈھکیلیں۔ ایسے نفس کو
نفس امارہ کہتے ہیں. دوسری نفس یہی ہے جو یہاں آیت نمبر 2 میں بتائی گئی ہے، نفس لوامہ. یہ کہیں گے دا مورل لاز ود ان اس. ہمارے اندر دیکھیں، اگر ہمیں کسی کو ایک انسان ایسا ہے جس کو کچھ سکھایا ہی نہیں نہ گیا ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، پھر بھی اس کے اندر سے وہ انسان کے اندر ایسا ہوگا کہ جب وہ ایک لائف جیے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ویلیوز ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. غلط کام کرنے پر ندامت اور اس کے اندر گلٹ پیدا ہوتا ہے، اور وہ روکتا ہے ہمارے اندر کو کہ یہ گناہ نہ کریں، ایسا نہ کریں. وہ رکاوٹ جو ہے قائم کرتا ہے. اس نفس کو لوامہ کہتے ہیں. تو اسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اسی نفس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اس کا ایک اور نفس کا جو کیٹیگری ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. سبحان اللہ. یہ وہ نفس ہے جو گناہ نہ کر کے، گناہ کو چھوڑ کر مطمئن ہوتا ہے، اور نیکی کر کے بھی وہ مطمئن، بہت سکون ہوتا ہے. وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نیک مومن ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت اللہ کیا پکارتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جس کو جنت ملے گی، ہے نا. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. تو یہاں جو نفس کا ذکر کیا گیا ہے وہ نفس اللوامہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کی قسم کھانے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ علی ان نسوی بنانہ. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ کیونکہ اسپیشل اگر آپ مشرکین کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، وہ قیامت کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ یہ بلیو ہی نہیں کر سکتے کہ وہ انسان جو راکھ ہو جاتا ہے یا جو مٹی بن جاتا ہے دفنانے کے بعد، اس کی ہڈیاں کیا دوبارہ اللہ پیدا کر سکتا ہے. دے کی ناٹ ایون بلیو دیٹ. اوکے، وہ بلیو ہی نہیں کریں گے کہ وہ ہڈیاں جو اتنے مضبوط ہیں، جو اس طرح کے ہیں، پورا انسان اللہ کیسے زندہ کرے گا. یہ ان کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے اللہ کے حوالے سے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہڈیاں تو ہڈیاں ہیں، ہم تو آپ کے انگلیوں کے جو پور ہیں، ٹپ آف دا فنگر، یہاں تو فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں نا ہمارے، اس کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ فنگر پرنٹ بہت ہی یونیک ہوتا ہے. آپ کو سائنس اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہی ہوگا، یا تو آج کل تو سب کو پتہ ہے، ایچ اینڈ ایوری فنگر پرنٹ آف ایوری ہیومن بینگ ان دا ورلڈ از ڈفرینٹ. کسی سے کسی کی فنگر پرنٹ میچ نہیں ہوتی. دیٹ از وائی بایو میٹرک آج کل نکلا ہے نا. ایوری تھنگ فنگر پرنٹ سے ہی جو ہے چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی ہڈیاں تو چھوڑیں، وہ تو ایک بڑی چیز ہے، یعنی دیکھنے میں بڑی ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں. آپ کی انگلیوں کے پور بھی ہم درست کر دیں گے، وہ بھی ریکریٹ کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں. جو انگلیوں کی پوریں ہوتی ہیں وہ تک درست کریں گے. ہڈیاں تو کون سی بڑی چیز ہے نا. سبحان اللہ. اس کے بعد انسان قیامت کو کیوں نہیں ماننا چاہتا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کو کہیں کہ ایگزام آنے والا ہے، آپ کے ریزلٹس آنے والے ہیں، آپ جو ہے آپ کو پڑھائی کرنا پڑے گا. اگر میں کہوں کہ آپ کو ایگزامز آنے والے ہیں، آپ کو اس کی پریپریشن کرنی پڑے گی، اس کی جو ہے تیاری کرنی ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو بلیو ہی نہ کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ مطمئن سے اپنی ہی موج مستیوں میں رہیں گے. تو یہ انسان جو کافر ہیں، منکر ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. قیامت کو ماننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جب مانیں گے تو گناہوں سے روکنا پڑے گا، ہے نا. گناہوں سے رک جانا پڑے گا، ان کی خواہشات کو جو ہے وہ روکنا پڑے گا. اس وجہ سے ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے رہیں، اس وجہ سے وہ قیامت کو ماننا ہی نہیں چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا ہی جائے. وہ تو بس چاہتا ہے کہ وہ نہ قیامت کے بارے میں سوچے، نہ حشر، نہ جو ہے قبر کے بارے میں سوچے، وہ بس گناہ کرتا ہی جائے. سے ہم قیامت کا سوچیں، موت کا سوچیں تو ڈر جاتے ہیں. گناہ کرنا چاہیں تو نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں موت کا ڈر ہو جاتا ہے. ہم قیامت کے ڈر سے، دوبارہ اٹھائے جانے کے ڈر سے اس گناہ سے رک جاتے ہیں. اور وہ جو ان چیزوں کو، قیامت کو نہیں مانتے، اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ انسان ہیں جو نافرمانیاں کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از وائی وہ نہیں مانتے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مزاحیہ سوال کرتے ہیں. یہ مشرکین اس دور کے جو تھے، آج کل کے بھی مشرکین یہی کہتے ہیں نا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں. ایتھیسٹ اسپیشلی کہتے ہیں کہ there is no God and also we are not going to be recreated again. ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، ریزرکشن نہیں ہوگا. تو وہ کیا پوچھتے ہیں؟ مزاحیہ سوال ان کا کیا ہوتا ہے؟ یسأل ایان یوم القیامہ. پوچھتا ہے
کہ قیامت کا دن کب آئے گا، وہ قیامت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں قیامت کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ قیامت کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، کب آنے والی ہے، یعنی وہ کیسے ہوگی، اس کے حوالے سے اللہ بات کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے۔ تو اتنا آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب جب ہم اس کو سمجھتے ہوئے یہاں بڑھیں گے نا، انشاءاللہ اس کی تجوید سیکھیں گے، پھر اس کو بہت بار ریسائٹ بھی کریں گے، تو یہ الگ ہی مزہ آئے گا، کیونکہ یہاں پر قیامت کے بارے میں سن کر ویسے بھی ہمارا دل نرم ہو گیا ہے نا، بیکاز ایسا ہی ہوتا ہے جب ایمان والے قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، فزادت ہوئی ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا جب ہم ان کی تجوید کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی سیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کو سیکھیں گے، کیونکہ قرآن کے ہر حروف کو اس کے حق کے مطابق پڑھنا قرآن کے اوپر ہمارے حقوق ہیں کہ اس کی تلاوت ایسے کی جائے جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے، حق تلاوتی ہے نا، یتلون حق تلاوتی، تو ہم اس کو اسی کے اس کے حق کے مطابق پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہر ایک لیٹر کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ جو بھی ابھی ریسنٹلی بیسک تجوید کورس کو کمپلیٹ کیے ہیں، مخارج اور صفات پہ دھیان دے کر انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ اوکے، کیپ یور بک اینڈ پین ود یو، جو بھی ٹرانسلیشن ہے اس کو بھی لکھیں، اور ساتھ میں جو ہم تجوید سیکھنے والے ہیں اس کو بھی آپ لکھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے جی، بٹ مور کنسنٹریشن آپ اسکرین پر دیں، میری باتوں پر دیں rather than writing, because you can complete your writing later on with the recording as well. اوکے، تو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم، لام الف، یہاں پر الف مد ہے جس کے بعد حمزہ آیا ہے، حمزہ کے وجہ سے ہونے والا مد، لیکن حمزہ سیپریٹ لیٹر میں ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے، مد الجائز منفصل۔ اس کو 4 کاؤنٹ ہم اسٹریچ کریں گے۔ لا اقسم، قاف قلقلہ کا لیٹر ہے، اس میں یہ خا کی آواز نہیں آئے گی۔ اقصل حلق اقصل لسان سے پڑھیں گے جو اوپر کے نرم تالو پہ لگے گا، قلقلہ کرتے ہوئے اقسم، اقسم بیوم القیامہ، بی یومی، یومی، یومی نہیں ہوگا، ہم اس کو او کی آواز دیں گے، یالین واولین اور یالین کی آواز تھوڑی سی سافٹ ہوتی ہے، یو نہیں، یو، بیوم القیامہ۔ یہ میم کو جب لام سے ملائیں گے دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس لام پر قلقلہ نہ کریں، یہ اکثر اسٹوڈنٹس کی غلطی ہوتی ہے۔ بیومل، مل یہ رانگ ہے، تواسط کا لیٹر ہے، درمیان بینہ، بیوم القیامہ، بیومل، مل یہ نہیں ہوگا۔ اوکے، بیوم القیامہ، یہ یا کو 2 حرکہ کیجئے، قاف کو صحیح سے ادا کریں، خا نہیں پڑھیں گے، ہم اکثر اردو میں کہتے ہیں نا خیامہ، خیامہ، خی نہیں ہوتا، یہ ہے قاف، قی، قی، نرم آواز آتی ہے، لیٹر تو اسٹرانگ ہے لیکن آواز نرم آتی ہے کیونکہ زبان کا آخری حصہ نرم تالو پر لگتا ہے۔ اوکے، the soft palate، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، قی، قیامہ، تائے مربوطہ فیمینائن تا ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہوتی ہے، مؤنث یعنی یہ نہیں کہ عورت ہے، جو بھی فیمینائن ہے، جیسے ہمارے لیے جو ہے قیامت ہمارے لیے بھی مؤنث ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ قیامت آئے گا، ہم کہتے ہیں قیامت آئے گی، یعنی ہم اس کو مؤنث کا صیغہ دیتے ہیں، that's why یہ تائے مربوطہ یہاں یوز ہوا ہے، اس کے اندر ہی آتا ہے تائے مربوطہ پارٹ آف اے ورڈ، لیکن جب ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں اس پر، تو اس تائے مربوطہ کو ہا میں کنورٹ کریں گے۔ کون سا والا ہا؟ وہی جو راؤنڈ ہا ہوتا ہے جو ہم اقصل حلق سے پڑھتے ہیں، دس ون ہا۔ اوکے، تو یہ پڑھنا ضروری ہے، کچھ اسٹوڈنٹ اس کو بالکل نکال دیتے ہیں، جیسے قیامہ، ما پڑھتے، ما نہیں پڑھیں گے، مہ، 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 پست آواز سے ہوگا۔ اوکے، میرے ساتھ ایک بار ریپیٹ کریں اس آیت کو، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اوکے، لاسٹ میں ہم دوبارہ پڑھیں گے for many times with your mics unmuted inshallah. For now we'll complete this once. Okay, ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اقسم، سیم وہی، واو ہے، و لا
4 حرکہ اسٹریچ کریں گے، مد الجائز منفصل ہے. قوف پر قلقلہ کریں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ با ہے، صرف با، اور یہ ان نفسی حمزۃ الوصل ہے، لیکن حمزۃ الوصل کو پڑھیں گے نہیں، با کو نون سے ملا رہے ہیں. بالنفسی، نون مشدد 2 حرکہ غنہ کریں گے، نیزلائزیشن فار 2 کاؤنٹ. بالنفسل، سین کو لام سے ملائیں. بالنفس اللوامہ، اس کو دیکھیں لوامہ ایسے نہیں پڑھیں گے. کیا ہوتا ہے کہ فتحہ کے بعد واو آیا ہے تو دیر از اے چانس کہ آپ اس کو او جیسی آواز دیں اور واولین میں کنورٹ کر دیں. اس سے کیا ہوگا، تشدید کی جو سختی ہے وہ چلی جائے گی. اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا نبر کرتے ہوئے بالنفس اللوامہ، لوامہ، لوامہ، یہ رانگ ہے، لوامہ، لوامہ. اوکے، لوامہ کھینچ کر اس کو یا واولین بنا کر ایسے نہیں پڑھیں گے. یہاں پر بھی تائے مربوطہ سینڈ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہا میں کنورٹ کر کے ساکن کے ساتھ پڑھیں گے. اوکے، ریپیٹ ود می. ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب، all the letters here you can see 1 حرکہ، صرف یہ ہا ہے جس پر آپ کو ساکن دینا ہے. باقی کے لیٹرز کو ایک ایک حرکہ اس کو چینج نہ کریں، کیونکہ بہت سسٹرز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ 1 حرکہ کو 2 کر دیتے ہیں. 2 نہیں کرنا. أيحسب، اَيَحْسَبُ، یہ ہا بہت شارپ پڑا جائے گا، تیز آواز. یہ دیکھیں، یہ جو ہم ہا میں کنورٹ کر رہے ہیں 2 جگہ، اس کی آواز پست آ رہی ہے، بلنٹ ساؤنڈ. قیامہ، مہ، مہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ شارپنیس ہوگا. جس طرح ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا کو شارپ پڑھتے ہیں، ویسے ہی شارپ. میں تھوڑا زیادہ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سنائی دے. اتنا شارپ بھی نہیں، بلکہ there should be a difference between the round ہا، the blunt sound والا، اور یہ ہا. اوکے، ایحسب، با کو لام سے ملائیں. ایحسب الانسان، انسان اخفا. ہم اردو میں تو انسان کہتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو اس میں اخفا کی رولنگ ہے، اپلائی ہوگی. نون ساکن کے بعد سین ہے، 2 حرکہ غنہ چھپا کر کریں گے. کیسے؟ ایحسب الانسان، انسان، ان نو، جس طرح پنکھا کہتے ہیں، پنکھا، پنکھا نہیں کہتے، پنکھا. ایسے ہی انسان، الن نجمع، الن، نون اور نون مرج ہو جائیں گے، ادغام مع الغنہ، 2 حرکہ غنہ کریں. جیم جو ہے اس کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، جیسے نج، ہمس نہ کریں، ہمس کرنے سے وہ نج نج ایسے ساؤنڈ کرے گا. نو ہمس، جسٹ قلقلہ. الن نجمع، نجمع عین ہے، اس کو نجمع حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے، عین ہے. نجمع عظامہ، یہاں دیکھیں عین کے ساتھ ایک اور عین آیا، ایک فتحہ ایک کسرہ. تو تھوڑا سا جو بگنرز ہیں جن کو عین کا مخرج پہلے ہی مشکل لگ رہا ہے، ان کو عی ٹوگیدر پڑھنے میں مشکل ہوگی، بٹ یو شوڈ ٹرائی کہ دونوں عین حمزہ نہ ہو جائیں. فائن، میننگ چینج ہو جائے گی. الن نجمع عظامہ، نجمع عظامہ. عین ظا، ظا is a heavy letter with no buzzing sound. یہ ہوتا ہے ذال اور یہ ہوتا ہے ظا، دونوں کا مخرج سیم ہے، صفات ڈفرنس ہے. یہ لائٹ ہوتا ہے، باریک پڑھا جائے گا، ذا ذی ذو. یہ بھاری ہوتا ہے، ہیوی پڑھا جائے گا، ظا ظی ظو. اس میں جو ہے ہم استفال کرتے ہیں، انفتاح کرتے ہیں، اس وجہ سے ذال لائٹ ہو جاتا ہے. اس میں اطباق کرتے ہیں اور استعالہ کرتے ہیں، یہ ہیوینس کے جو ہے صفاتیں ہیں، اس وجہ سے ظا بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے. ذا ظا، اگر آپ نے اس ظا کو لائٹ پڑھا تو ایسا ہوگا کہ آپ نے یہ ظا کو نکال دیا
اور یہ زال کو وہاں لگا دیا. مطلب آپ نے قرآن سے کوئی چینج کیا ہے نا, ایسا چینج ہم نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عظامہ, عظامہ, مہ. اوکے, ظا ہیوی رکھیں وتھ نو بزنگ ساؤنڈ. اس میں صفت آف صفیر, جو صفیر کی صفت ہے وہ نہیں رہے گی, اس لیے عزازہ نہیں پڑھیں گے. عظام, جو آپ کا فرنٹ پارٹ آف یور ٹنگ ہے, طرف اللسان, اس کو اوپر کے جو ثنایا علیہ دانت ہوتے ہیں, فرنٹ انسیزر ٹیتھ, اس کے کنارے پر رکھ کر پڑھیں ظا, ظا. اوکے, عظامہ. یہ ہا آلریڈی یہاں پر ہے بٹ آپ نے ساکن لگانا ہے. مد الصلہ صغرا ہے, ہائے ضمیر ہے وہ, اس کو ساکن لگا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے, میرے ساتھ ریپیٹ کریں. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلا, لا, لام کو دو حرکہ, قادرینہ, اس کو ہم خادرینہ نہیں پڑھیں گے. خادرین خا نہیں ہوتا, وہ قا ہوتا ہے, ہیوی بھی ہوتا ہے, ساتھ میں اس میں حمس نہیں ہوتا. خا جیسی آواز نہیں آئے گی, سخت نہیں بلکہ نرم آواز, کیونکہ یہ اقصی لسان اوپر کے نرم تالو پہ لگتا ہے. قا, قا, کیونکہ قدرت رکھنا, قدیر, اس سے یہ آتا ہے, قدرہ سے ہے, قادری. اوکے, قادر, اس کو خا نہیں پڑھیں گے. قادرین, یا مد کو دو حرکہ کھینچے, رینا. اوکے, بلى قادرين على أن نسوي بنانه. علی عین ہے, حمزہ میں کنورٹ نہیں کریں گے. لام, الف, لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں, کیونکہ جب بھی یہ آخر میں یا آپ دیکھیں اس سے پہلے فتحہ یا سٹانڈنگ فتحہ آپ کو مل جائے تو اس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں. یہ الف, یہ چھوٹا سا الف صغیرہ ہے جو اس طرح اس شکل میں آتا ہے, اس کو دو حرکہ ہم نے کھینچنا ہوتا ہے جیسے الف مد کو کھینچتے ہیں. لیکن اب اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا مد الجائز منفصل, جس طرح ہم نے یہاں لا پر کھینچا تھا ایسے ہی یہاں پر اس کو 4 حرکہ کھینچیں گے. على أن نسوي, ان, نون ساکن کے بعد نون, ادغام مع الغنہ, 2 حرکہ غنہ کریں, ادغام کامل ہے. أن نسوي, نسویہ, یہاں پر بھی جیسے میں نے آپ کو ابھی یہاں بتایا تھا, لوامہ, لوامہ میں آپ اس کو لوامہ نہیں کہہ سکتے ہیں نا, او کی آواز دے کر وہ جو تشدید کی سختی ہے اس کو کم نہیں کریں گے. ایسے یہاں پر بھی نسویہ, ایسے اس کو سختی کو کم نہ کر دیں کیونکہ تشدید ہے, اس کی شدت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بیکاز ہم نے یہ بھی دیکھا تھا بیسک تجوید میں کہ تشدید کا لگانا یا اس کو بالکل نکال دینا دونوں لہنے جلی ہوتے ہیں نا, اس لیے نسویہ نہ پڑھی, نسویہ, نسویہ, سوی. اوکے, نبر کے ساتھ. نسوي بنانه, بنا, 2 حرکہ اس نون کو کھینچنا ہے, یہ نون کو ایک ہی حرکہ اور یہ ہا کو ساکن لگا کر پڑھنا ہے. مد الصلہ صغرا ساکن میں بدلے گا سٹاپنگ کے دوران. اوکے, ریپیٹ کریں. بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل یرید, بل قلقلہ نو, بل. اوکے, یرید, را کو 2 حرکہ کھینچے, یا مد ہے, یرید, دال کو لام سے کنیکٹ کریں. انسان, اخفا کرنا ہے جیسے ابھی ہم نے یہاں نمبر 3 میں کیا تھا. انسان, 2 حرکہ غنہ. لیفجر, لیفجر, all the letters 1 count, کسی کو اسٹریچ نہ کریں. فا پر بس ہم نے ساکن لگا کر حمز کرتے ہوئے ساکن کرنا ہے. لیفجر, را بھاری ہوگا کیونکہ اس پہ فتحہ ہے. جب را کے اوپر کے حرکاز ہوتے ہیں, اوپر کے جیسے را پہ فتحہ ہے بھاری ہوگا, ضمہ ہے بھاری ہوگا, فتحتین ضمتین میں ویسے ہوتا ہے. را, رن, رو, رن. لیکن جب کسرتین آتا ہے تو ری, رن, لائٹ پڑھیں گے تو اس کو ہیوی رکھیں. لیفجر امامہ,
یہ میم کو 2 حرکہ، یہ میم کو 1 حرکہ، اسٹریچنگ ہے، غنہ نہیں بتا رہی، غنہ بہت ہی کم اس میں ہوتا ہے، انقص غنہ جب تشدید ہوتا ہے یا ادغام جیسے رولنگز ہوتے ہیں تبھی ہم نے 2 حرکہ کرنا ہے، اس کو بس ہم نے اسٹریچ کرنا ہے، امامہ مہ، ہاں کو ضرور پڑھیں ساکن لگا کر، اوکے میرے ساتھ ریپیٹ کریں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، یسأل، یسأل، ایک ایک حرکہ سین پر حمز کرتے ہوئے ساکن کو پڑھیں، یسأل ایان، یہاں پر بھی سیم وہی حمزہ کے اوپر فتحہ ہے، فتحہ کے بعد یا آتا ہے تو ہم اس کو لین بنا کر اس کو ایانا، ایانا، اس طرح اس کو نرم نہ کر دیں، لین کا مطلب ہی نرمی ہوتا ہے، سافٹنس نہ لے کر آئیں کیونکہ تشدید کی جو سختی ہے وہ چلی جائے گی، اس لیے ای کے بجائے ایانا، ایانا، اوکے ایسے پڑھیں گے، ایان یوم القیامہ، یوم، یوم نہیں، یہاں پہلی آیت میں بھی میں نے بتایا یوم نہیں یوم ہوتا ہے، یوم القیامہ، قوف صحیح سے ادا کریں، یا کو 2 حرکہ کھینچیں، تائی مربوطہ کو ہاں میں کنورٹ کر کے ساکن لگا کر پڑھیں گے، ریپیٹ ود می، یسأل ایان یوم القیامہ. Alhamdulillah. So we have completed learning the rules of سورہ قیامہ نمبر 1 to 6. ہم نے ٹرانسلیشن بھی دیکھا سبحان اللہ اردو میں، اور ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی اس کا انٹروڈکشن بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دیا ہے نا کہ کیا ہے ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے، تو اب انشاءاللہ ہم اس کو ریسائٹ کریں گے مور اینڈ مور ٹائمز، اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه،
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے، تو کوئی ڈاؤٹس ہیں آپ کو تجوید کے حوالے سے جو بھی ہم نے سیکھا ہے؟ اینی ڈاؤٹس ود دی تجوید السلام رولنگ؟ علیکم کے حوالے سے ایک ڈاؤٹ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک ایک کر کے پلیز ایک ایک کر کے پوچھیں. جی اچھا میں پوچھے پہلے یہ مجھے یا پہ جو تشدید ہے اور لوامہ یہ واؤ کا مجھے تھوڑا سا اور سیکھنا تھا کہ اگر ہم لوامہ کر کے پڑھتے ہیں تو ہمارے دانت ہونٹوں سے ٹچ کرتے ہیں which is actually not correct if I'm not wrong. جی دانت ٹچ نہیں کرنا، آپ نے انسرکل کرنا ہے لپس کو. لوامہ. لوامہ پرفیکٹ. آپ کے دانت جو ہیں نیچے کے ہونٹ کو نہیں لگنا ہے. لوامہ. تو مطلب وہ باہر کی طرف آئیں گے. جی باہر آئیں گے، گول ہو جائیں گے. جی اور اس طریقے سے ایانا جی ایانا. صحیح، ایانا. پرفیکٹ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ویاک خیرن. جی دوسرا سوال. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جو آیت نمبر 5 ہے بل یرید الانسان ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ وہ پروناؤنس میں آ نہیں پا رہا کلیئر. بل یرید الانسان. یرید الانسان. پرفیکٹ، لیکن آپ نے یورید پڑھا، یا کو کھینچا، ہم نے را کو کھینچنا ہے. بل یرید الانسان. بل یرید یوں نہیں، اب میرے ساتھ پڑھیں یورید. یرید. جی وہ کھینچنا ہے. آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ یو کو کھینچ رہی ہیں. بل یرید الانسان. بل یرید الانسان. پرفیکٹ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. تو دیٹ از اٹ، ہم میٹنگ کو کلوز کریں گے. اوکے، تو اس کو اچھے سے پریکٹس کریں، ویڈیو شیئر ہو جائے گی، آپ نے اس کو ڈے آفٹر ٹمارو سنانا ہے. اوکے انشاءاللہ. اوکے، آپ کی وائس بیک گراؤنڈ وائسز آ رہے ہیں سسٹرز. اوکے لیٹس اینڈ دا میٹنگ ناؤ انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. وإياك خير. الحمد لله. وعلیکم